السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک باپ عالیشان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے عالیشان دفتر میں داخل ہوا۔ بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا، میں۔ باپ کو حیرت سے ایک جھٹکا لگا۔ تاکید کے لیے ایک بار پھر سے پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے پہلے جیسے ہی جواب دیا، میں۔ باپ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے۔ باپ نے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر سے رکا، مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا، بیٹا اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا، آپ۔ باپ کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ بیٹے کی اس بدلتے جواب پر بہت حیران ہوا۔ تھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستہ سے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بیٹے نے کہا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا، اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے تو میں تنہا رہ گیا۔ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک طویل عمر کے بعد بیٹوں کو اپنے باپ کی قبر پر بہائے ہوئے آنسو بھلے کتنے ہی سچے اور اخلاص سے ہی نکلے کیوں نہ ہو، نہ ان کے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے بیٹے کے لیے کوئی افادیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر باپ بقید حیات اور اس زمین کے اوپر صحت و تندرستی کے ساتھ، اپنی دولت مندی یا فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور منجا کی سند اور امن و امان کا ضامن ہے۔ مبارک ہو ان خوش قسمتوں کو جن کے والد زندہ اور ان سے راضی بھی ہیں۔ والد کی قدر کیجیے، ان کا سایہ آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔